پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی طرف متوجہ فرمایا کہ حج کے دوران بات صرف اتنی نہیں ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، یہ تو بہت ضروری ہے ہی، لیکن یہ حج کا موقع ایسا ہے کہ اس میں جتنے نیک کام تم کر سکتے ہو وہ کرو گے تو وہ تمہارے لیے آخرت کا بہت بڑا ذخیرہ بنے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، تم جو نیک کام بھی کرو گے یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جان لے گا۔ یعنی اس موقع کو غنیمت سمجھو۔ حج کے اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں جو تمہیں ملے ہیں، ان کو بیکار ضائع کرنے سے بچو، ان کو غفلت میں ضائع کرنے سے بچو، اور اس میں جتنی نیکی کر سکتے ہو وہ کرو۔ ان نیکیوں میں ساری نفلی عبادتیں بھی آ گئیں، جیسے کہ کوئی شخص ان دنوں کو نفلی نمازوں کے اندر استعمال کرے، نفلی طواف میں استعمال کرے، ذکر اللہ اور تسبیح کے اندر استعمال کرے، درود شریف پڑھنے میں استعمال کرے، دوسرے لوگوں کی مدد کرنے میں استعمال کرے، تو یہ جتنی بھلائیاں ہیں ان کو اس زمانے میں خاص طور پر ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وما تفعلوا من خیر، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خیر کا خاص طور پر ذکر فرمایا کہ نیکی کا جو کام بھی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جان لے گا۔ پھر اگلا جملہ جو ارشاد فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا، اس کے معنی یہ ہے کہ تم اپنے ساتھ زاد راہ لے جاؤ۔ تزودوا کا جملہ یہ تزود سے نکلا ہے اور تزود زاد سے نکلا ہے۔ زاد اس سامان کو کہتے ہیں جو انسان سفر کے وقت اپنے ساتھ رکھتا ہے، جس میں زیادہ تر کھانے پینے کی چیزیں مراد ہوتی ہیں۔ تو تزود کے معنی ہوئے کہ سفر پر جاتے ہوئے کوئی زاد راہ ساتھ رکھنا، یعنی کھانے پینے کی چیزیں ساتھ رکھنا۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ کا لفظ آگے آنے والا ہے، یا تو یہاں پر وہ محذوف ہے اور مطلب یہ ہے کہ تم تقویٰ کا زاد راہ ساتھ لے کر جاؤ، یعنی حج کے دوران تمہارا دھیان، تمہاری فکر اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے، کیونکہ فإن خیر الزاد التقویٰ، کیونکہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ کا حاصل یہ ہے کہ انسان کا دھیان اور توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہے، اسی سے اس کی انابت ہو، اسی کی طرف اس کا رجوع ہو۔ تو اس کے ایک ظاہری معنی تو یہ ہے، لیکن قرآن کریم جو الفاظ استعمال فرماتا ہے تو عموماً اس میں بڑے وسیع معانی پنہاں ہوتے ہیں۔ تو ایک ظاہری مفہوم تو یہ ہے ہی کہ تم تقویٰ کو اپنا زاد راہ بناؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا اہتمام کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف انابت کا اہتمام کرو۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ بعض لوگوں کی غلط عملی کی طرف بھی اس آیت کریمہ میں اشارہ ہے، جس کا ذکر صحیح بخاری کے ایک حدیث میں آیا ہے، اور اس میں یہ مذکور ہے کہ بعض لوگ ایسے تھے کہ جو جب حج کے لیے نکلتے تو یہ سمجھتے تھے کہ حج چونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک عاشقانہ عبادت ہے، لہٰذا ہم اپنے ساتھ کوئی زاد راہ لے کر نہیں جائیں گے، کھانے پینے کی چیزیں لے کر نہیں جائیں گے، بلکہ توکل کریں گے اللہ پر، اور اللہ پر بھروسہ کر کے نکل کھڑے ہوں گے اور اسی حالت میں وہاں پر پہنچیں گے۔ تو وہ اپنے ساتھ کوئی توشہ ساتھ لے جانا یا کوئی سامان کھانے پینے کی چیزیں ساتھ رکھنا، یہ حج کے اخلاص کے منافی سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ توکل کا تقاضا یہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا، تم زاد راہ ساتھ رکھو، یعنی کھانا پینے کی چیزیں اپنے ساتھ رکھا کرو، اور یہ بتا دیا کہ کوئی کھانے کا سامان ساتھ رکھنا یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، نہ توکل کے منافی ہے، کیونکہ توکل یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے اسباب چھوڑ کر بیٹھ جائے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ خود کھلا دے گا، بلکہ توکل کے معنی یہ ہے کہ جو ظاہری اسباب اللہ تعالیٰ نے کسی کام کے لیے بنائے ہیں، ان اسباب کو اپنی پوری کوشش کے ساتھ اختیار کرے، اور پھر یہ عقیدہ رکھے
کہ ان اسباب میں بذات خود کوئی تاثیر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان اسباب کے اندر تاثیر پیدا کر دیں گے۔ اس کا نام توکل ہے، نہ یہ کہ آدمی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور کوئی سبب اختیار نہ کرے اور پھر بھی سمجھے کہ میں توکل کر رہا ہوں۔ چنانچہ ہوتا یہ تھا کہ جو لوگ اس طرح نام نہاد توکل کی وجہ سے روانہ ہوتے تھے اور اپنے ساتھ کچھ کھانے پینے کا سامان نہیں رکھتے تھے، جب سفر کے دوران کچھ بھوک لگتی اور پریشانی ہوتی اور کھانے پینے کا کچھ سامان نہ ہوتا تو بعض جگہ راستے میں ان کو لوگوں سے سوال بھی کرنا پڑتا تھا، دستے سوال دراز کرتے تھے یا دوسروں کو پریشان کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کیا توکل ہوا کہ تم زاد راہ تو ساتھ لے کر نکلے نہیں اور لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم توشہ ساتھ رکھو، سامان ساتھ رکھو، اپنے حد تک جو سبب ہے اس کو اختیار کرو۔ البتہ بہترین توشہ تقویٰ ہے کہ ظاہری توشہ تو وہ ہے جو تم اپنے ساتھ لے جا رہے ہو، اور باطنی توشہ یہ ہے کہ دل میں تمہارے تقویٰ ہو۔ اسی تقویٰ کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ کسی دوسرے کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرنا پڑے، ہاتھ نہ پھیلانے پڑے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ یہ ایک خاص پس منظر میں یہ بات کہی گئی ہے کہ زمانے جاہلیت میں اہل عرب نے جس طرح تمام عبادات اور معاملات کو بگاڑ کر طرح طرح کی بیہودہ رسمیں ان میں شامل کر دی تھیں اور عبادات کو بھی کھیل تماشا بنا دیا تھا، اسی طرح حج کے کاموں میں بھی طرح طرح کی بیہودگیاں شامل کر لی تھیں۔ چنانچہ جب مینا کے اندر جو اجتماع ہوتا تھا اس میں ان کے خاص خاص بازار لگتے تھے، نمائشیں ہوتی تھیں، تجارتوں کے فروغ کا اس کو ذریعہ بنایا جاتا تھا، اور اسی طرح مشاعرے ہوا کرتے تھے، اور ان میں مشاعروں کے اندر ایک قبیلہ اپنے آباء و اجداد کا ذکر کر کے ان کی تعریفیں کرتا تھا، اس پر فخر کرتا تھا، دوسرا قبیلہ اس کے مقابلے میں اپنے آباء و اجداد کا ذکر کر کے اس پر فخر کیا کرتا تھا۔ یہ سارے مشغلے حج کے دوران انجام دیے جاتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری بیہودہ رسموں کو ختم کر دیا، اور بہت سے ان کے وہ طریقے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے مختلف تھے یا اس کو بگاڑ کر بنائے گئے تھے ان کو ختم کر دیا۔ چنانچہ وہ جو میلے لگا کرتے تھے وہ ختم ہو گئے، اس کے بجائے اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی محفلیں کیا، ہر ایک شخص اپنے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوتا تھا۔ تو اس وقت حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مر مٹنے والے لوگ تھے، ان کے دل میں یہ خیال ہوا کہ شاید ایام حج میں یعنی حج کے دوران کوئی بھی تجارت کرنا یا مزدوری کر کے کچھ کما لینا یہ بھی جاہلیت کی نشانی ہے، لہٰذا شاید اسلام میں اس کی بھی ممانعت ہو گئی ہو یا ہو جائے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ ایک صاحب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور یہ سوال کیا کہ ہمارا پیشہ پہلے سے یہ ہے کہ ہم اونٹ کرائے پر چلاتے ہیں، کچھ لوگ ہمارے اونٹ حج کے لیے کرائے پر لے جاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ جاتے بھی ہیں اور حج کرتے ہیں، تو کیا ہمارا حج نہیں ہوگا؟ تو اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور آپ سے وہی سوال کیا تھا جو تم نے مجھ سے کیا ہے۔ تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس وقت کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی جو ابھی میں نے پڑھی ہے کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، یعنی تمہارے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے دوران تجارت یا مزدوری کے ذریعے اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو۔ تو اس آیت نے یہ بتا دیا کہ حج کے سفر کا اصل مقصد تو اگرچہ حج کے افعال انجام دینا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہے، لیکن ضمنی طور پر اگر کوئی شخص کوئی چیز بیچ دے یا خرید لے یا کوئی مزدوری کا کام کر لے تو اس سے حج خراب نہیں ہوتا، یعنی حج فاسد نہیں ہوتا،
پھر بھی حج ہو جاتا ہے۔ لہذا صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ حج ہو جاتا ہے، بلکہ یہ فرما دیا لیس علیکم جناح، تمہارے اوپر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ اس قسم کی کوئی سرگرمی تم اختیار کرو حج کے دوران۔ تو ہاں یہ ضرور ہے کہ حج کو حتی الامکان زیادہ تر وقت اس کا اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں صرف کرنا چاہیے، لیکن ضمنی طور پر اگر کوئی شخص تجارت بھی کر لے یا مزدوری بھی کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں ایک دوسری بات بڑی اہم ہے جو ہمیں ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تجارت اور مزدوری، محنت مزدوری کے لیے جو لفظ استعمال کیا یہاں پر براہ راست تجارت نہیں کہا، نہ براہ راست ملازمت کہا، بلکہ یہ فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو۔ تو یہ تجارت اور روزگار حاصل کرنے کی جد و جہد کو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے فضل تلاش کرنے سے تعبیر کیا ہے، اور یہ قرآن کریم کی خاص اصطلاح ہے، ایک یہاں نہیں بلکہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر یہی اصطلاح اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائی ہے۔ اس اصطلاح میں بڑے عظیم معانی پوشیدہ ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ بعض اوقات جب آدمی تجارت کرتا ہے یا ملازمت کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کو کچھ روزی ملتی ہے، تو ایک نادان انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ جو کچھ ملا میرے اپنی قوت بازو سے ملا، میری قوت بازو کے نتیجے میں ملا، میرے علم اور ہنر کے نتیجے میں ملا، میں اپنی کوشش کے ذریعے اس کو میں نے کمایا۔ اور یہ دھیان اس کو نہیں جاتا کہ جو کچھ بھی کوشش اس نے کی ہے بے شک کی ہے، لیکن اس کوشش میں تاثیر تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں۔ یعنی ایک دکاندار کا کہ بس میں یہی تو ہے نا کہ وہ اپنی دکان کھول کر بیٹھ جائے یا اس کے اندر کچھ سامان ایسا جمع کر لے جو لوگوں کے لیے دلچسپی کا سبب ہو، لیکن دکان میں گاہک بھیجنا یہ کس کا کام ہے؟ کون ہے جو گاہک بھیجتا ہے؟ اگر آدمی دکان کھول کر بیٹھ جائے اور سارے دن بیٹھا رہے لیکن گاہک کوئی نہ آئے تو روزی کہاں سے ملے گی؟ تو وہ اللہ تعالیٰ ہی دل میں ڈالتے ہیں گاہکوں کے دل میں کہ وہ جا کر فلاں دکان سے کوئی مال خریدے۔ یا اگر کسی شخص نے فرض کرو کہ کوئی ملازمت اختیار کی ہے تو بے شک اس نے محنت کی ہے، لیکن اس ملازمت کا ملنا اور جس نے اس کو ملازم رکھا ہے اس کے دل کو اس بات پر آمادہ کرنا کہ یہ اس کو ملازم رکھے اور پھر اس کو صحیح اس کے محنت کا مناسب صلہ دے، یہ سارے کام تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوتے ہیں۔ پھر جو کوشش انسان کر رہا ہے اپنے ہاتھ پاؤں کے ذریعے، تو یہ ہاتھ پاؤں خود تو کہیں بازار سے خرید کر نہیں لے آیا تھا، ان ہاتھ پاؤں کے اندر جو طاقت ہے وہ خود تو اپنے طور پر اس نے پیدا نہیں کر دی تھی، یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو انسان کے ہاتھ پاؤں میں طاقت پیدا فرماتے ہیں۔ اور جو تدبیریں اس نے سوچی ہیں اپنی تجارت کے فروغ کے لیے یا اپنی ملازمت کے حصول کے لیے، آخر اپنے دماغ سے سوچیے، یہ دماغ کہیں سے وہ خود اپنی قوت بازو کے بل پر کہیں سے لے آیا تھا، یہ دماغ اللہ تعالیٰ ہی کو پیدا کیا ہوا ہے، اور وہی ہے جو دل میں تدبیریں ڈالتا ہے، اور ان تدبیروں کے مطابق انسان ہاتھ پاؤں چلا کر کوشش کرتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو اگرچہ ہم لوگ جو کچھ بھی کماتے ہیں وہ بظاہر تو ہماری اپنی کوششوں کا ایک ثمرہ ہوتا ہے، لیکن یہ کوششیں بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے کہ نہ انجام دی جا سکتی ہیں اور نہ ان کوششوں میں تاثیر پیدا ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ جہاں تجارت اور ملازمت یا روزی کمانے کا ذکر فرماتے ہیں تو اس کو ہمیشہ یہی فرماتے ہیں کہ اللہ کا فضل تلاش کرنا۔ دوسرا پہلو اس اصطلاح میں یہ ہے کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہی ہونا چاہیے، یعنی جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل تلاش کرنے کا حکم دیا ہے کہ کون سی بے جائز ہے، کون سی ناجائز ہے، کون سی ملازمت جائز ہے، کون سی ناجائز ہے، کون سا روزی حاصل کرنے کا طریقہ حلال ہے، کون سا حرام ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ تو جب یہ اللہ کا فضل ہے تو پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے
حکم کے مطابق ہی تلاش کرنا چاہیے. اس کے خلاف اگر تلاش کرے گا انسان تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل تلاش کرنے کے صحیح مفہوم کی نمائندگی نہیں کر رہا ہوگا. بہرحال آیت کریمہ نے یہ بتا دیا کہ تم حج کے دوران بھی اللہ تعالیٰ کا فضل اس طرح تلاش کر سکتے ہو کہ ضرورت کے موقع پر تجارت بھی کر سکتے ہو اور ملازمت بھی کر سکتے ہو یا روزی کمانے کا کوئی اور طریقہ بھی اختیار کر سکتے ہو. پھر آگے فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، یعنی جب تم عرفات سے واپس روانہ ہو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو. یہ 9 ذی الحجہ کی تاریخ جو عرفے کا دن کہلاتا ہے، اس دن حاجی حج کا جو سب سے بڑا رکن ہے عرفات میں وقوف، وہ انجام دیتے ہیں. اور حکم یہ ہے کہ غروب آفتاب کے بعد وہاں سے وہ روانہ ہوں. اس کو افاضے سے تعبیر کیا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے روانہ ہو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس. مشعر حرام ایک خاص جگہ ہے جو مزدلفہ میں واقع ہے، اور اس کے پاس کا مطلب یہ ہے کہ مزدلفہ کی پوری وادی ایسی ہے کہ جہاں پر رہ کر آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے. وہاں رات گزارنا بھی سنت ہے، اور صبح کو طلوع آفتاب سے پہلے نماز فجر کے بعد وقوف کرنا، یعنی کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا، یہ واجب ہے. تو اسی کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے کہ تم مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو. اس کے بعد فرمائے وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس کا ذکر اسی طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، جبکہ اس سے پہلے تم بالکل ناواقف تھے. یہ اصل میں اشارہ اس طرف ہو رہا ہے کہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا، جاہلیت کے زمانے میں لوگ مزدلفے میں وقوف تو کرتے تھے، لیکن وہاں پر بجائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے یا زیادہ تر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں صرف کیا جائے، وہ وہاں پر مشاعرے منعقد کرتے تھے، اور مشاعروں کے اندر اپنے آباء و اجداد کے مفاخر بیان کیے جاتے تھے، ان کے شان میں قصیدے پڑھے جاتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ بیہودہ رسمیں وہاں پر انجام دی جاتی تھیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہاں پر جا کر یہ سب بیہودہ رسمیں ختم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، اور ذکر بھی اس طرح کرو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے، جبکہ تم اس سے پہلے گمراہ تھے. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا بے شک بہت بڑی نیکی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں اس کا حکم بھی دیا ہے. لیکن وہ ذکر اسی وقت تک نیکی ہے جب تک اس طریقے کے مطابق وہ ذکر کیا جائے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہم تک یا تو قرآن کریم کے ذریعے پہنچی ہے یا نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچی ہے. تو قرآن و سنت میں جو طریقہ ذکر کا بیان کیا گیا ہے وہ طریقہ تو بے شک بہت اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے طرف سے کوئی طریقہ گھڑ کر اس کی طرف چل پڑے تو وہ عبادت اور فضیلت کا وہ مقام اس کو حاصل نہیں ہو سکتا جو قرآن و سنت سے مأثور طریقے کا حاصل ہو سکتا ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر کا حکم دیا تھا یہ وہ ذکر ہے جو مزدلفہ میں کرنا مقصود ہے. مزدلفہ سے پھر روانہ ہوتے تھے تو منا جایا کرتے تھے، لیکن اس بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ اہل جاہلیت کے اندر جو ایک غلط رسم پڑی ہوئی تھی اس کی اصلاح بھی بڑی ضروری ہے. وہ رسم یہ تھی کہ حج کے لیے جب لوگ جاتے تھے تو جیسا کہ ہر مسلمان جانتا ہے حج کا سب سے بڑا رکن عرفات میں وقوف کرنا ہے جو 9 ذی الحجہ کو انجام پاتا ہے. لیکن کفار عرب میں جو لوگ بیت اللہ کے ارد گرد رہنے والے تھے ان میں قریش بھی تھے اور بنو کنانہ بھی تھے، اور بعض ایسے قبائل تھے جو اپنے آپ کو حمص کہتے تھے.
یعنی ان تمام قبائل کے مجموعے کو حمص کہا جاتا تھا. ان لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سارے دنیا تو جا رہی ہے عرفات میں وقوف کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے اپنے لیے ایک امتیاز یہ رکھا ہوا تھا کہ ہم عرفات نہیں جائیں گے بلکہ مزدلفہ میں وقوف کریں گے. تو مزدلفہ میں وقوف کرنے کا مطلب ان کا یہ تھا کہ ہم چونکہ بیت اللہ کے مجاور ہیں اور بیت اللہ کے پاسبان ہیں، لہٰذا ہمیں یہ امتیاز حاصل ہے کہ ہم حدود حرم سے باہر نہ نکلیں. عرفات حدود حرم سے باہر ہے اور مزدلفہ حدود حرم کے اندر ہے، لہذا یہ لوگ مزدلفہ کی حد تک محدود رہتے تھے، وہاں جا کر وقوف کرتے تھے اور عرفات نہیں جایا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے جملے میں ان کی اس رسم کی تردید فرمائی ہے اور فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، یہ تم اسی جگہ سے روانہ ہو جہاں سے عام لوگ روانہ ہوتے ہیں، یعنی عرفات، کہ وہ مزدلفہ میں رہ کر عام لوگوں کو عرفات بھیج دینے کے بجائے تمہیں بھی عرفات ہی جانا چاہیے اور پھر وہیں سے عام لوگوں کے ساتھ روانہ ہونا چاہیے. اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول کی طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں تمام انسان برابر ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت یا فضیلت حاصل نہیں ہے، سب اللہ کے بندے ہیں اور سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں. لہذا کسی بھی فریق کو یا کسی گروہ کو یا کسی قبیلے کو یا کسی جماعت کو یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی امتیاز پیدا کرے اور عام مسلمانوں سے ہٹ کر کوئی اپنا طریقہ الگ مقرر کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انسانی مساوات کا بھی ایک عظیم سبق اس آیت کریمہ میں دے دیا. چنانچہ فرمایا کہ تم اسی جگہ سے روانہ ہو جہاں سے عام لوگ روانہ ہوتے ہیں، واستغفر اللہ، اور اللہ سے مغفرت مانگو. غالباً اس کا اشارہ اس طرف ہے کہ پچھلے دنوں تم سے جو یہ بات سرزد ہوئی ہے کہ تم نے وقوف عرفات میں نہیں کیا بلکہ مزدلفہ میں کیا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو کہ ہم نے یہ غلط طریقہ اختیار کیا تھا، اب ہم صحیح طریقہ اختیار کر رہے ہیں اور پچھلے اپنے طرز عمل پر اے اللہ آپ سے معافی مانگتے ہیں. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. پھر آگے فرمایا کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، یعنی جب تم اپنے حج کے کام پورے کر چکو، قضیتم پورے کر چکو، مناسککم حج کے کام یعنی حج کی عبادتیں، اور مراد اس سے جو واجب عبادتیں ہیں وہ ہیں، یعنی جو ضروری ہیں، مثلا عرفات کا وقوف، مزدلفہ کا وقوف اور رمی جمرات وغیرہ. تو جب تم ان سے فارغ ہو جایا کرو تو فذکروا اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرو. اور یعنی مثلا منا کے دنوں میں جو انسان منا کے اندر مقیم رہتے ہیں تو ان کو جو واجب عبادت ہے وہ تو رمی ہے، جمرات کی رمی، لیکن رمی جمرات کے بعد سارا وقت خالی گزرتا ہے منا کے اندر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو خالی گزارنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں صرف کرنے کی کوشش کرو، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. اور پھر آگے فرمایا کہ ذکرکم آباءکم، اور ایسا یاد کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کیا کرتے تھے، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ. اور اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ منا کے اندر جب خالی وقت ملتا تھا تو اہل عرب کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اس میں مشاعرے منعقد کرتے تھے، اور مشاعروں میں ہر قبیلہ اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتا تھا اور ان کی فضیلتیں بیان کرتا تھا، ان کی تعریفیں کیا کرتا تھا، اور سارا وقت اسی کام میں گزر جاتا تھا کہ ایک قبیلہ آیا اور اس نے اپنے آباء و اجداد کی فضیلت میں اور ان کے تعریف میں قصیدے پڑھے،
پھر دوسرا قبیلہ آیا اور اس نے اپنے آبا و اجداد کی تعریف میں قصیدے پڑھے. اس طرح یہ وقت گزارا جاتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب آبا و اجداد کا ذکر کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. اور آبا و اجداد اگر وہ مسلمان تھے تو ان کے حق میں بھی فائدہ مند یہی ہوگا کہ ان کی تعریف کرنے سے تو ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور حاصل اگر ہوگا تو وہ اس بات سے ہوگا کہ تم اللہ کا ذکر کرو اور ان کے حق میں دعا کرو. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اس طرح جیسے تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے، وہ اشد ذکرہ، یا اس سے بھی زیادہ ذکر کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اہم حقیقت کی طرف آگے متوجہ فرمایا. ذکر جب کرتا ہے بندہ تو پھر دعا بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور دعا بھی بہت بڑی عظیم عبادت ہے اور خود انسان کے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے. لیکن آگے پھر دعا کا ایک طریقہ سکھایا اللہ تعالیٰ نے. تو پہلے یہ فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ. اب بعض لوگ تو وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا، کیا اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما. بس یہ کہتے ہیں. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. اشارہ کیا جا رہا ہے اس بات کی طرف کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں تو مانگتے ہیں، لیکن دعا میں ان کی تمام آرزوؤں اور تمناؤں اور امنگوں کا سارا محور ان کی دنیاوی زندگی ہوتی ہے، اور وہ صرف دنیا ہی کی بھلائی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. ان کو آخرت کی کوئی فکر ہے نہیں، اور وہ آخرت سے غافل ہے، اور صرف اتنا کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دنیا کے اندر اچھائی عطا فرما. لیکن فرمایا وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ سے بچا لے. یہاں ارشاد یہ فرمایا کہ صرف دنیا کی راحتوں، لذتوں اور دنیا کے مقاصد ہی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا اور آخرت کے بارے میں کچھ فکر نہ کرنا، یہ ایک مومن کا شیوا نہیں ہو سکتا. یہ کافر لوگ ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اللہ حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، بس ہماری زندگی تو بس دنیا ہی والی ہے، اسی میں ہم جیتے ہیں، اسی میں ہم مرتے ہیں. تو وہ تو بے شک اگر یہ کام کریں کہ چونکہ ان کے ذہن میں کوئی تصور نہیں ہے آخرت کا، اس واسطے وہ صرف دنیا ہی کو اپنا مقصد بنائے ہوئے ہیں، اسی کی بھلائی مانگتے ہیں. لیکن ایک مومن جس کا یہ ایمان ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے، آخرت کی زندگی، تو اس کا کام یہ ہے کہ وہ جس طرح دنیا کی بھلائی مانگتا ہے اس طرح آخرت کی بھلائی بھی مانگے، اور یہ کہے کہ یا اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ دنیا کی بھلائی نہ مانگو، بلکہ یہ فرمایا کہ دنیا کی بھلائی کے ساتھ آخرت کی بھلائی بھی مانگو. بلکہ اگر دیکھا جائے تو آخرت کی بھلائی کو یقیناً دنیا کی بھلائی پر فوقیت حاصل ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی تو مرتے ہی ختم ہو جائے گی، اور آخرت کی زندگی ابدی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ اعمل لدنیا کا بقدر بقائی کا فیہا وعمل لآخرت کا قدر بقائی کا فیہا، کہ دنیا کے لیے اتنا کام کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا کام کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ سکھا دیا کہ دنیا کی بھلائی بھی مانگو اور آخرت کی بھی مانگو، اور ساتھ ہی اس سے ان لوگوں کی بھی تردید کر دی جو دنیا کی بھلائی کو کوئی اہمیت ہی سرے سے نہیں دیتے، اور انہوں نے ترک دنیا کا رویہ اختیار کر رکھا ہے. جیسے رہبانیت کا طریقہ تھا کہ جب تک دنیا کی راحتیں اور دنیا کے اسباب کو ترک کر کے آدمی جنگل میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے لیے وقف نہ ہو جائے اس وقت تک وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا. ان کی بھی تردید کر دی کہ نہیں، یہ طریقہ بھی غلط ہے. دنیا بھی اللہ تعالیٰ ہی کی بنائی ہوئی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا برسنے کے لیے تمہیں بھیجا ہے. دنیا کی چیزیں تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں، اور اس کی بھلائی مانگنا کوئی بری بات نہیں، یقیناً اس کی بھلائی مانگو، لیکن آخرت کو فراموش نہ کرو.
جیسا کہ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے قارون سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنا دنیا کا حصہ مت بھولو، ولا تنسى نصیبک من الدنیا، یہ فرمایا، لیکن ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ آخرت کو بھی فراموش نہ کرو۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ تاکید فرمائی کہ جب وہاں دعائیں مانگو تو آخرت کے لیے بھی مانگو اور دنیا کے لیے بھی مانگو۔ پھر فرمایا کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، جو لوگ اس طرح دعا کرتے ہیں کہ دنیا کی بھلائی بھی مانگتے ہیں اور آخرت کی بھلائی بھی مانگتے ہیں، ان کو اپنے اعمال کی کمائی کا حصہ ملے گا، یعنی ثواب ملے گا۔ اور فرمایا کہ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے، یعنی حساب کا دن قریب آنے والا ہے، جلدی آ جائے گا۔ اور اس کے یہ معنی بھی ہے کہ جب حساب اللہ تعالیٰ لیں گے تو کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ اربوں کھربوں انسانوں کے اعمال کا حساب کتاب، اس میں تو بہت وقت گزرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہمارے لیے حساب لینا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہم بہت جلدی حساب لے لیں گے۔ لیکن یہ جملہ بعض جگہ تو اس سیاق میں آتا ہے کہ کسی غلط کار کو اس کی غلط کاری پر متنبہ کرنے کے لیے فرمایا جاتا ہے کہ تم یہ نہ بھولو کہ اللہ تعالیٰ جلدی ہی تم سے حساب لے گا۔ تو اس وقت اس کا مقصود ہوتا ہے متنبہ کرنا، کہ اپنے اعمال کو دیکھ بھال کر انجام دو، اپنی بدعمالیوں سے باز آ جاؤ، ورنہ عنقریب تمہارے حساب کا دن آنے والا ہے۔ اور بعض جگہ یہ جملہ آتا ہے اہل ایمان کو جو اجر آخرت میں ملنے والا ہے اس کے سیاق میں یہ جملہ آتا ہے۔ یہاں اسی سیاق میں آیا ہے کہ اس وقت اس کا مقصد تسلی دینا ہوتا ہے۔ یعنی بعض اوقات آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھئی اس وقت تو دنیاوی زندگی میں مشقت ہی اٹھا رہا ہوں، یعنی عبادت انجام دینے میں، اطاعت انجام دینے میں بعض اوقات مشقت معلوم ہوتی ہے، اور یہ تو ایک وعدہ فردہ ہے کہ کل کو جب تمہارا انتقال ہو جائے گا اور تمہاری دوسری زندگی شروع ہوگی تو ہم تمہیں یہ اجر عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں تسلی دی جاتی ہے کہ نہیں، یہ کوئی اتنا لمبا چوڑا معاملہ نہیں ہے، واللہ سریع الحساب، اللہ تبارک و تعالی حساب جلدی لے لے گا، اور وہ اتنی جلدی ہو سکتا ہے کہ جو ہی تمہاری موت آئے گی تو من مات فقد قامت قیامتہ، جو شخص مر گیا تو اس کی قیامت اسی دن شروع ہو گئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو جو اجر ملنا ہے اس اجر کا آغاز بھی موت کے وقت کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ برزخ کی زندگی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے انعامات سے نوازتے ہیں۔ تو یہاں واللہ سریع الحساب اسی تسلی کے مفہوم میں آیا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ کو گنتی کے دنوں میں، چند دنوں میں یاد کرتے رہو۔ گنتی کے دن سے مراد یہاں پر وہ دن ہیں جو حج کے دوران منا میں گزارے جاتے ہیں، یعنی 10ویں تاریخ، 11ویں تاریخ اور 12ویں تاریخ۔ تو 10ویں تاریخ میں تو بہت سارے کام ہوتے ہیں، اور وہ پھر 10 کا دن گزرنے کے بعد جو اگلی رات آ رہی ہے وہ بھی وہاں منا میں گزارنا مسنون ہے۔ پھر 11 تاریخ کا دن گزارنا، پھر 11 تاریخ کی رات گزارنا، اس طرح 2 راتیں تو وہاں پر قیام ہونا ہی ہونا ہے منا کے اندر۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ فمن تعجل فی یومین، جو شخص ان 2 دنوں میں جلدی سے چلا جائے، یعنی 12 تاریخ کے دن میں رمی کرنے کے بعد چلا جائے، 12 تاریخ کی رات وہاں نہ گزارے، فلا اسم علیہ، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اس نے 2 راتیں گزار لیں، ایک 10 تاریخ کے بعد کی رات اور ایک 11 تاریخ کے بعد کی رات، یہ 2 راتیں اس نے وہاں پر گزار لیں، اور گزار کر 12 تاریخ کی رمی کر کے چلا گیا تو یہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ ومن تاخر، اور اگر کسی شخص نے کچھ دیر کی، یعنی ایک رات مزید ٹھہرا منا کے اندر اور 13 تاریخ کی بھی رمی کر کے روانہ ہوا، تو اس نے گویا 3 راتیں گزاری، ایک 10 تاریخ کے بعد والی رات، ایک 11 تاریخ کے بعد والی رات، ایک 12 تاریخ کے بعد والی رات، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ گویا اشارہ اس حکم کی طرف ہے کہ منا کا قیام 2 دن تو مسنون ہے اور اس میں رمی کرنا بھی واجب ہے،
یعنی 11 تاریخ کو بھی اور 12 تاریخ کو بھی. لیکن تیسرے دن یعنی 13 تاریخ کو رمی کرنا واجب نہیں ہے اور نہ اس سے پہلے والی رات وہاں پر گزارنا واجب ہے. لہذا اگر 12 تاریخ کو آدمی جانا چاہے تو جا سکتا ہے اور 13 تاریخ کو جانا چاہے تو رمی کر کے 13 تاریخ کو بھی جا سکتا ہے. دونوں طریقے اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دے دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لے گئے تھے تو آپ 13 تاریخ تک آپ نے قیام فرمایا اور 13 تاریخ کے بعد پھر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے. اور اسی پر حج کے جو افعال ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. بس ایک طواف وداع باقی رہ جاتا ہے. جب آدمی وطن روانہ ہونے لگے تو اس وقت طواف وداع کرنا اس کے ذمہ واجب ہے اور اس کے بعد پھر کوئی اور رکن یا کوئی واجب باقی نہیں رہتا. البتہ ساتھ میں فرماتے ہیں لمن اتقی، جو تقوی اختیار کرے اس کے لیے دونوں باتوں میں سے کسی بات میں کوئی گناہ نہیں. یعنی 12 تاریخ کو چلا جائے یا 13 تاریخ کو جائے، دونوں میں سے کوئی طریقہ بھی اختیار کر لے. اصل بات یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا احساس ہونا چاہیے جس کا نام تقوی ہے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا، اور یاد رکھو کہ انکم الیہ تحشرون، تم سب بالآخر اسی کی طرف لے جا کر جمع کیے جاؤ گے. وہ دن آنے والا ہے جس میں سب اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع ہو کر اپنے اعمال کا حساب دیں گے.